بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری 8 ویڈیوز مکمل ہو چکی۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 کو کیسے پڑھنا ہے اور اس پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں اس پر 8 ویڈیو الحمدللہ بن چکی ہیں، پہلی آیت پر ہی۔ آج جو ہمارا سبق جو ہے وہ ہے وقف کافی کے متعلق اور وقف اختیاری کے متعلق، اور اس کے علاوہ جو اس میں ہندسہ موجود ہے ایک، اس سے کیا مراد ہے، تو یہ آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ یاد رکھیں کہ محل وقف کے اعتبار سے وقف کی 4 اقسام ہیں: وقف تام، وقف حسن، وقف کافی اور وقف قبیح۔ یہاں پر جو وقف بن رہا ہے نا وہ وقف کافی بنے گا۔ اگر یہاں پر کوئی ٹھہرتا ہے آواز کو ختم کر کے، سانس کو ختم کر کے، تو یہ وقف جو ہے محل وقف کے اعتبار سے، یعنی محل وقف کی جو اقسام ہیں ان میں سے وقف کافی بنے گا۔ اب وقف کافی کی تعریف کیا ہے؟ جس کلمے پر وقف کیا جا رہا ہے اس کلمے کا بعد والے کلمے سے معنوی تعلق ہو، لفظی تعلق نہ ہو، تو وہاں پر جو ٹھہرا جائے گا آواز اور سانس کو روک کر، تو اس کو وقف کافی کہیں گے۔ چونکہ عالمین اس کا آگے والے اس کلمہ سے معنوی تعلق ہے لیکن لفظی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جملہ یہاں مکمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ معنوی تعلق ہے، اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، تیسری یہ کہ رحیم ہے۔ یہ معنوی طور پر آگے تعلق ہے، لفظاً آگے تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو وقف کافی کہیں گے، اور ایسا وقف کرنا درست ہے۔ اس سے آگے ہم ابتدا کر سکتے ہیں، اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وقف حسن کیا جاتا یا وقف کبھی کیا جاتا تو اس صورت میں ہمیں اعادہ کی ضرورت پڑتی۔ تو محل وقف کے اعتبار سے یہاں پر وقف کافی بنے گا، یعنی یہ ایسا وقف ہے جو کفایت کر جائے گا، اب آگے ابتدا کر سکتے ہیں، اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وقف اختیاری، یہ جو قسم ہے یہ ہے وجوہات وقف کے اعتبار سے۔ وجوہات وقف کے اعتبار سے وقف کی 4 اقسام ہیں: وقف اختیاری، وقف اضطراری، وقف اختباری اور وقف انتظاری۔ یہ 4 ہیں وقف کی اقسام وجوہات وقف کے اعتبار سے، یعنی وجہ کیا بنی وقف کرنے کی، سبب کیا بنا، ٹھیک ہے۔ البتہ بعض نے اس سے بھی آگے اقسام اس میں وقف غفران کو بھی شامل کیا ہے، ٹھیک ہے، وقف نبی کو بھی شامل کیا ہے، وقف جبرائیل کو بھی اس میں شامل کیا ہے، تو وہ چیزیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ تو یہاں پر وقف اختیاری ہوگا، لیکن اس وقت جب کوئی اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے یہاں وقف کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہاں اس کا دل کیا کہ یہاں پر وہ وقف کر دے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے یہاں وہ ٹھہر رہا ہے، تو یہ وقف اختیاری ہوگا۔ لفظوں میں بھی غور کرنے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ وقف جس میں اپنا اختیار استعمال ہوا، اختیاری، اختیار والا، مرضی والا، خود اس کا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں ٹھہر جاؤں۔ وقف کی علامت بھی یہاں موجود ہے، آیت بھی مکمل ہوتی ہے، تو اپنی مرضی اختیار سے کوئی ٹھہر رہا ہے تو اس کو وقف اختیاری کہیں گے۔ اس کو کوئی عذر نہیں بنا، کوئی مجبوری نہیں بنی۔ ہاں اگر اس کو کوئی عذر بنتا، کوئی مجبوری بنتی، کھانسی آ جاتی ہے، کوئی تنگی آ جاتی ہے، یا کوئی ضروری کام پڑ جاتا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ، تو وہ اگر عذر بن جائے، عذر کرنے کی وجہ سے وقف کرے اور اسی وقت اس نے آگے تلاوت بھی کرنا ہو، کیونکہ وہ ٹھہرنا جس میں آگے تلاوت کرنی ہو اسی وقت، تو وہ وقف بنتا ہے۔
تو اگر تو عذرن ایسا کیا ہے کہ عذر بن گیا، کھانسی ہے، سانس کی تنگی ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو وہ وقف اضطراری بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے، نہ سانس کی تنگی ہے، نہ کھانسی آئی، نہ کوئی اور عذر بنا، تو یہ وقف اختیاری ہوگا، کیونکہ اپنی مرضی اپنے اختیار سے۔ اور اگر استاد کے کہنے پر کوئی وقف کرتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، استاد جو ہے پوچھتا ہے کہ جہاں وقف کرو، اور اس کے کہنے پر شاگرد وقف کرتا ہے، اور مقصد تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے، علم حاصل کرنا ہوتا ہے، تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد کے کہنے پر وقف کرنا یہ وہ وقف اختباری کہلاتا ہے۔ تو اب اگر استاد کے کہنے پر یہاں وقف کیا جا رہا ہے، یعنی استاد نے کہا کہ یہاں پر ٹھہر کر دکھاؤ، وقف کر کے دکھاؤ، تو استاد کے کہنے پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے اگر کوئی وقف کر رہا ہے تو وہ وقف اختباری بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے یہاں پر وقف اختیاری اس لیے لکھا ہے کہ اکثر یہی وقف اختیاری ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ یہاں پر وقف کر لو تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اضطراری بہت کم ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے، اور استاد کے کہنے پر یہ بھی بہت کم، تو لہٰذا ایک لکھ دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر کی وجہ سے وقف کر رہا ہے تو وقف اضطراری کہیں گے، اگر استاد کے کہنے پر کوئی وقف کر رہا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو اس کو وقف اختباری کہیں گے۔ ہاں، اگر مختلف قرأتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک جگہ پر ٹھہر کر دوبارہ پیچھے سے پڑھنا تاکہ دوسری قرأت کے مطابق پڑھوں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی ٹھہرتا ہے کہ ایک قرأت کے مطابق پڑھا، وہاں پر ٹھہرا، اب دوسری قرأت کے مطابق پیچھے سے پڑھنا ہے، تو یہ جو ٹھہرنا ہے سانس اور آواز کو ختم کر کے یہ وقف انتظاری کہلائے گا۔ 7 قرأتوں میں قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے نا، تلاوت کی جا سکتی ہے، تو ایک قرأت کے مطابق پڑھا، ٹھہر گیا، نیت یہ ہے کہ یہاں پر جو ٹھہرا ہوں اب جو ہے نا دوبارہ پچھلی جو آیت گزری ہے وہ دوسری قرأت کے مطابق پڑھوں گا، پھر تیسری کے مطابق پڑھوں گا۔ 7 قرأتوں میں پڑھا جاتا ہے نا قرآن پاک، تو مختلف قرأتوں میں پڑھنے کے لیے جو ٹھہرا جاتا ہے ایک جگہ پر، تاکہ اب یہاں پر انتظار کیا جائے، دوسری قرأت کے مطابق میں پڑھوں گا اس آیت کو، پھر تیسری کے مطابق، یہ جو یہاں پر انتظار ہو رہا ہے یہ ٹھہرنا انتظاری کہلائے گا، اس کو وقف انتظاری کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی بہت کم واقع ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ یہاں پر وقف اختیاری ہوتا ہے، تو اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے یہاں پر اگر کوئی ٹھہرا ہے آواز اور سانس کو روک کر تو یہ وقف اختیاری بنے گا۔ اب یہ گول دائرہ کے اندر جو موجود ایک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ جو ایک لکھا ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی آیت جو ہے نا، آیت نمبر 1 یہاں پر ختم ہو گئی اور یہاں سے دوسری شروع ہو گئی ہے۔ اکثر غلطی یہ واقع ہوئی کہ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ 1 نمبر آیت پڑھو، تو جس جگہ آیت لکھی ہوتی ہے 1، اس سے آگے والی کو وہ سمجھتے ہیں، یعنی اگر اس میں 1 ہے تو وہ آگے جو شروع ہوئی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ 1 نمبر آیت ہے، اگر اس میں 10 لکھا ہوا ہے تو اس سے آگے والی آیت کو 10 نمبر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن پاک میں ہندسہ جو ہے نا بعد میں لکھا جاتا ہے، وہ آیت پہلے لکھی جاتی ہے، یعنی یہ آیت پہلے موجود ہے، آیت جب یہ پڑھ لی تو بعد میں 1 لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا یہ 1 نمبر تھی، یہ ختم ہو گئی ہے، اب یہاں سے دوسری شروع ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آیت شروع کریں گے تو شروع میں 1 لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو تو یہاں پر 1 لکھا ہوا ہوتا، یہاں پر 1 نہیں لکھا ہوا ہوتا، تو مطلب یہ کہ آیت پہلے لکھی ہوتی ہے، بعد میں اس کا وہ نمبر دیا ہوتا ہے، تو یہ جو 1 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 نمبر آیت ختم ہو گئی ہے اور یہاں سے دوسری شروع ہو گئی ہے۔ یہی آپ نے قیاس کرتے ہوئے آگے بھی اندازہ لگانا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے مثال کے طور پر 20 نمبر آیت پڑھو، جس جگہ 20 لکھا ہوا ہے وہاں سے آگے شروع نہیں کرنا، بلکہ 20 جہاں لکھا ہوا ہے اس سے مراد یہ کہ اس سے پہلے والی جو آیت ہے وہ 20 نمبر تھی، تو اس سے آپ نے شروع کر دینا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ 1 نمبر آیت جو ہے نا پڑھو، تو آپ نے یہاں 1 لکھا ہوا ہے تو یہاں سے آگے سے پڑھنا شروع نہیں کرنا، بلکہ اس سے پہلے سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جو ہے نا تمام چیزیں جو ہے سمجھا دی گئی ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز اور سماعت فرما لیں کہ یہ جو آگے کلمات آ رہے ہیں الرحمن الرحیم، اس پر جو ہے نا اسباق ہمارے گزر چکے ہیں تسمیہ کے ضمن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو کیسے پڑھنا ہے، ان پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں وہاں پر آپ سماعت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اتنی بات ضرور ہے کہ یہاں پر اگر آپ وصل کریں گے تو الرحمن الرحیم اس طرح پڑھیں گے، اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے
تو عالمین کر کے اور یہاں سے آپ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کی بنسبت بدلا ہوا ہے، یعنی تسمیہ میں ایسے نہیں ہوگا، وہاں پر درمیان میں وقف نہیں کر سکتے اور آگے ابتدا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا یہ جو امتیازی فرق تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ باقی الرحمن الرحیم کو درست کیسے پڑھنا ہے اور اس پر جو تجدیدی قوانین جاری ہوتے ہیں اس کا اگر کسی نے جاننا ہے، وہ علم سیکھنا ہے یا وہ سننی ہے ویڈیوز، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جا کر سن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو وقف کرنے کا طریقہ اور اس سے آگے جو ابتدا ہو سکتی ہے اس کا بتایا، اور وصل جو ہے کیسے کرنا ہے وہ طریقہ آپ کو سمجھا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس جگہ پر وقف بالاشمام اور وقف بالروم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ وقف بالاشمام ہوتا ہے پیش میں، دو پیشوں میں، الٹا پیش میں، یہاں پر نہ پیش ہے، نہ دو پیشیں ہیں اور نہ ہی الٹا پیش ہے۔ وقف بالروم بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وقف بالروم جو ہے زبر میں نہیں ہو سکتا، وہ ہوتا ہے زیر میں، پیش میں، اسی طرح دو پیشوں دو زیروں میں، الٹا پیش میں، کھڑی زیر میں، تو مطلب ایک ان میں ہوتا ہے، زبر میں وہ نہیں ہو سکتا۔ تو وقف بالروم بھی نہیں ہو سکتا، وقف بالاشمام بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ وقف بالاسکان ہوگا کفیت وقف کے اعتبار سے اور محل وقف کے اعتبار سے وقف کافی ہوگا، اور وجوہات وقف کے اعتبار سے آپ اختیاری بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کریں گے۔ اگر عذر کی وجہ سے کریں گے، کسی عذر مجبوری کی وجہ سے، تو وہ وقف اضطراری بن سکتا ہے، وقف اضطراری بھی ہو سکتا ہے، لیکن عذراً اگر آپ ٹھہریں گے۔ وقف اختباری بھی یہاں ہو سکتا ہے، اگر استاد کے کہنے پر آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر رہے ہیں تو وہ وقف اختباری ہوگا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہوا۔ یہ 9 ویڈیوز بن چکی ہیں ایک آیت پر ہی الحمدللہ، اور تقریباً ایک ویڈیو جو ہے 15 منٹ پر مشتمل تھی، تو الحمدللہ تقریباً 2 گھنٹے جو ہے نا صرف ہوئے ہیں۔ ایک آیت جو ہے نا اس کو مکمل درست کیسے پڑھنا ہے اور اس پر تجویدی قوانین کا اجرا کیسے کرنا ہے، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔